إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، آپ کی دعوت پر حاضر ہو گیا اور یہ آپ حضرات نے کیمرہ لگا دیا ہے۔ خصوصاً آپ میرے لیے اس کا اہتمام نہ کریں، میں ادنا سا علم والا ہوں۔ خیر، بات کو شروع کرتا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کی، بے شمار تعریف، اور جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہی ہے۔ درود و سلام آخر الزمان خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی طرف سے ہو۔ آپ نے بے شمار تکلیفیں اٹھا کر پورا کا پورا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اپنی قوم اپنی امت تک پہنچایا۔ اللہ رب کائنات اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک میں ہوں، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر بھلائی میرے ہاتھ میں ہے، ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ادنا سے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایک صحابی کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ رب کائنات کے آخری محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خصوصاً دعائیں کر کے مانگا، بس اشارہ کافی ہے، وہ صحابی آپ سمجھ گئے، انہیں خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا عزت میرے ہاتھ میں ہے، ذلت میرے ہاتھ میں ہے، ہر بھلائی میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے ہدایت دی، اور کب دی؟ آپ کی سیرت میں ملتا ہے مشرکین مکہ کی میٹنگ لگی ہے، مشرکین مکہ نے بہت بڑی شورا بٹھائی ہے، اس میں یہ طے ہو رہا ہے کہ محمد کا خاتمہ کیسے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات دن مشرکوں کی فکر یہی ہے اس واحد انسان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ اسلام برباد ہو جائے۔ میٹنگ لگی ہوئی ہے، انعام بہت بڑا رکھا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 100 اونٹ انعام کے طور پر رکھے گئے، اور انعام مشرکین مکہ میں سے ایک بہادر انسان نے قبول کیا، حضرت عمر نے قبول کیا، کہا کہ میں اٹھتا ہوں، اور لوگوں کی توقع بھی آپ کے ہی تعلق سے تھی۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں کہ 100 اونٹ میں لیتا ہوں انعام میں، اگر میں اپنے انجام کو پورا اتر جاؤں۔ حضرت عمر نکلتے ہیں، مشرکین مکہ خوش ہیں، ہاں عمر اس کام کا انجام دے سکتا ہے۔ آپ چل پڑے ہیں، تلوار نکلی ہوئی ہے، عمر ہیں، تلوار ہے، اور کس کے خاطر نکلی ہے؟ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ کی گردن مارنے کے لیے۔ بڑی اہم بات ہے یہاں۔ لوگوں نے کہا سیرت بیان ہو جائے نبی اکرم کی، تو سیرت پہ میں نے آپ کے ایک صحابی کو جوڑ دیا ہے، اور سیرت میں دیکھیے عمر ہیں، آپ کی تلوار ہے، اور سامنے والا شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی گردن مارنے نکلے ہیں۔ آپ کا سفر جاری ہے، چل رہے ہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ رب کائنات اسباب بنانے والا ہے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص کو پیش کر دیا، اس راہ کے اندر وہ ساتھی کہتا عمر کہاں چلے؟ کہا کہ محمد کی گردن اتارنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آدمی خبر دیتا عمر پہلے اپنے گھر کو دیکھو،
पहले अपने घर को देखो, कहाँ के घर में क्या बात है, कहाँ के घर में ये है आपकी बहन फातिमा और सईद बिन ज़ैद ईमान ले आए हैं, आपके बहनों सईद ईमान ले आए हैं। इतना सुनते ही उमर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। आपने सोचा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पहले इनकी ही खबर लेता हूँ। अब वो नबी को भूल गया, अल्लाह ने उसकी राह मोड़ दी। हज़रत उमर की दरवाजे पे पहुँचते हैं, फातिमा के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। उनकी बहन जो है, उनके बहनोई जो है रब का कुरान पढ़ रहे हैं, रब का कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लामी भाइयों, क्या होता है हजरत उमर के कानों में आवाज़ भी आ जाती है, रब के कुरान की दरवाज़ा खोला जाता है, कुरान की तिलावत बंद कर दी जाती है। हजरत उमर कहते हैं मैंने सब सुन लिया है, जी मैंने सब सुन लिया है, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हो और मेरा यकीन जो है अब पूरा हो गया कि तुम इस्लाम ले आए हो। कहा कि हाँ हाँ इस्लाम ले आए हैं। इतना मारना शुरू किया, मारा पीटा, इतना मारा पीटा और कहा कि उस दीन को छोड़ दो, उस शख्स का पीछा छोड़ दो जिसके पीछे तुम लग गए हो। पूरा मक्का जो है उमर से डरने वाला, उमर के सामने कोई बात न करने वाला। वो बहन कहती है, इस्लाम ने उसका सीना खोल दिया है। वो बहन कहती है, ऐ मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, जान से बढ़कर कुछ नहीं ले सकते। आप जो है जान तो ले सकते हैं, हम उस मोहम्मद का दीन, उस मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात में से बात आई है, मैं उसको भी बताऊं आपको, बड़ी इस्लाही बात है। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना। अरे रोज़े के ना नमाज के हैं, अज़ानें हो रही हैं, नमाज ना पढ़ो, रोज़े ना रखो, ज़कातें अदा ना करो, और बात क्या है, ज़बानी दावा है कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, उमर कह रहे हैं बहन बहनोई से उस नबी को छोड़ दो, उस नबी का दीन छोड़ दो। वहाँ भी वही लफ्ज़ है, लेकिन वहाँ का दावा सच्चा और हक है कि आप जान तो ले सकते हैं, हम मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सच्चाई मेरे दोस्त और बुजुर्गों। या हमारे दावे झूठे हैं। हजरत उमर ने मेरे भाइयों जब ये अल्फाज को सुना, जो बहन आंखें ऊंची ना कर सके, नजर मिला के बात कर रही है, इस्लाम ने ऐसी इसको कौन सी तरबियत दे दी। हजरत उमर पस्त पड़ गए और नरम पड़ गए और कहते हैं मुझे कुरान जरा सुनाओ तो सही। जब उन्होंने तेबर देखे, हमारे भाई के तेबर थोड़े तब्दील हो चुके हैं, रब का कुरान सुनाया, अल्लाह ने जगह बना दी हजरत उमर के दिल में। परवरदिगार आलम ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है, क्या कहता है, फमई युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है सूरह अनआम के अंदर, आयत नंबर गालिबन 125 है। रब्बे कायनात फरमाता है अल्लाह जिसको राह पर लाना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, खोल देता है। अल्लाह के नबी के सहाबी अभी ये बनने ही वाले हैं, सहाबी उस दरवाजे से चलते हैं, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ चलते हैं। अभी तो दुश्मनी में चल रहे थे, अब इरादा उमर का बदल गया है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर हमारी तरफ तशरीफ ला रहे हैं। कहा अल्लाह के पैगंबर उमर आ रहा है। वक्त का मुवाहिद पैगंबर मोहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं आने दीजिए, अगर खैर का इरादा है तो कोई बात नहीं है, वरना अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर, ये है नबी की ज़बान। हजरत उमर आए और उससे एक रात कबल आकाए दो जहां सरकार दो आलम ने दुआएं मांगी थी, ऐ मेरे परवरदिगार इन दो में से अबू जहल या उमर, इन दो में से एक को इस्लाम में दाखिल कर दे। हदीस के लफ्ज हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को बुलंद कर दे, इस्लाम को तक़वियत दे दे, इस्लाम को बुलंद कर दे, इस्लाम को इज्जत दे दे। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुबारक कबूल हो गई बारगाह इलाही में। उमर के इरादे बदल गए, इस्लाम कबूल कर लिया। उमर का जज्बा देखिए, तलवार नियाम के अंदर चली गई। कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ میری قوم کے لوگ مکہ والے آپ کو بیت اللہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتے ہیں، جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھیڑ لگا لیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے محمد، آج عمر آپ سے مخاطب ہے، آپ بیت اللہ میں نماز پڑھیے، آپ بیت اللہ میں سجدہ کیجئے، عمر آپ کی طرف سے چوکیداری کرے گا، دیکھتا ہوں آپ کو کون روکتا ہے۔ اب اسلام کے لیے عمر کا سینہ کھل گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی، میرے بھائیوں، عمر کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے عمر کو ساتھ میں لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ خوش ہیں، ہمارا ساتھی گیا ہوا ہے، عمر گیا ہوا ہے، محمد کا قتل کر کے آئے گا، محمد کا تہس و ناس کر کے آئے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسلامی بھائیوں، کیا ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ کو خبر ملتی ہے عمر اسلام لے آیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں جی کہ عمر اسلام لائے، ہماری آدھی کمر ٹوٹ گئی، ہماری آدھی طاقت رہ گئی، ہماری کمر ٹوٹ گئی، آدھی طاقت رہ گئی، مشرکین کا قول ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں عمر اسلام لائے تو اسلام کے اندر طاقت آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عمر کا جب اسلام لانا ہوا تو ہم لوگ خوش ہو گئے، صحابہ اکرام خوش ہو گئے، محمد الرسول اللہ خوش ہو گئے، حتیٰ کہ نبی نے یہاں تک فرمایا جب عمر اسلام لائے تو ہم نے بھی خوشی منائی، ہمارے صحابہ نے خوشی منائی، اور فرشتوں نے آسمان پر خوشی منائی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا۔ ابھی ایک ساتھی کا سوال تھا اس بات پر کہ آپ بزرگان دین کی بات کیوں نہیں کرتے اپنے اجلاسوں میں؟ میرے بھائیوں، جن اشخاص ہستیوں کا ذکر امام کائنات نے کیا ہو، ابھی ان کی فہرست میں یہ بزرگان دین بہت پیچھے ہیں، ہمیں ان سے ہی فرصت نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، انبیاء کے واقعات، محمد الرسول اللہ کی زندگی مبارک، آپ کے اصحاب کی زندگی مبارک، اور تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، نیک صالحین کی زندگی، ابھی آپ بزرگان دین کی بات فرصت ملے گی جب اس پر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ذکر اس کا ہوگا جس کا ذکر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عمر کا درجہ بلند ہو رہا ہے، عمر کو عزت مل رہی ہے۔ نبی فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں کوئی نہ کوئی محدث گزرا ہے، پچھلی امتوں میں کوئی نہ کوئی محدث گزرا ہے، میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ عمر کا درجہ کہاں پہنچ گیا؟ محدث۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے مطابق ہے، آپ اپنے بستر پہ تشریف فرما ہیں، مائی عائشہ بھی تشریف فرما ہیں، سوال آ گیا، نبی نے بھی اس سے اعلیٰ جواب دے دیا۔ اما عائشہ سوال کرتی ہیں، بستر پہ تشریف فرما ہیں، میاں بیوی ہیں، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، اور وہی سوال ہو گیا۔ مائی عائشہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی انسان گزرا ہے یا موجود ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جیسے یہ آسمان پر تارے؟ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ کو علم نہیں ہے، ورنہ عمر کا ہی نام لے کر بات کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سوال کو سنا، کہا کہ عائشہ عمر وہ انسان ہے، عمر میرا وہ صحابی ہے، اس کی اتنی ہی نیکیاں ہیں جتنے کہ آسمان پر تارے۔ اللہ اکبر۔ کیا نبی اس کی گنتی جانتے ہیں یا جانتے تھے؟ نہیں، آسمان پہ جو تارے ہیں ان کی گنتی صرف اور صرف اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کہا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے کہ آسمان پر تارے ہیں، عمر کو عزت مل رہی ہے، عمر کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی ادھر سے آ رہا ہے، عمر بھی جا رہا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور شیطان وہاں سے آ رہا ہے، میرے عمر کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک بار تو آقا
سرمایہ دو جہاں سرکار دو عالم نے عمر سے ہی کہا، اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسلامی بھائیوں، یہ عمر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دین کے ایسے سچے پکے شہدائی بن گئے، سنتوں پہ عمل پیروکار بن گئے میرے بھائیوں، توحید کے پرستار بن گئے اور سنت کے پیروکار بن گئے میرے بھائیوں۔ پھر آپ نے ان کی سنتوں کی بڑی حفاظت کی نبی کی۔ کہاں تک آتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عمر کے تعلق سے کہ دنیا کے لوگوں کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت عمر کا اکیلے کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر کی نیکیاں بھاری پڑیں گی، عمر کا علم بھاری پڑے گا، عمر کا علم بھاری پڑے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے نبی نے عمر کو بشارت دے دی، امت والوں کو بتا دیا، اے لوگوں سن لو، لا نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عمر نبی نہیں بنے ہیں لیکن نام کھل کر آ گیا۔ اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبوت کا تاج پہناتا تو حضرت عمر کو پہناتا۔ اللہ اکبر، نبی نہیں بنے ہیں لیکن یہ خوشی کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عمر تم جنتی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منظر ہمیں دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے، یہ نقشہ دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی چل رہے ہوتے ہیں، دائیں جانب ابو بکر ہوتے ہیں، بائیں جانب عمر ہوتے ہیں، اور آپ جب چلتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ آقا نے کہا جیسے ہمیں تم دنیا میں چلتا ہوا دیکھ رہے ہو، ہم تینوں جنت کے اندر بھی ایسے ہی چلتے نظر آئیں گے جنتی لوگوں کو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی بولتے چلے جا رہے ہیں، کہاں تک بول رہے ہیں؟ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، امام کائنات نے فرمایا یقیناً اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بولتا ہے تو حق بولتا ہے، اس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، نہ میری زبان پاک ہے، نہ تمہاری زبان پاک ہے، نہ عالم کی زبان پاک ہے، نہ پیر کی زبان پاک ہے، نہ فقیر کی زبان پاک ہے۔ اگر نیک صالحین بندے کی زبان پاک ہے تو حضرت عمر ہیں۔ ابھی بات یاد آئی ہے جو ابھی سوال کھڑا کیا تھا اس بات کا، آپ کی مجلسوں میں بزرگان دین کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں حضرت عمر کے مقابلے میں اجازت دیتا ہوں، ذرا پرچے پر لکھ تو دو، پوری روئے زمین پر کوئی ایسا بزرگ اللہ کا بندہ گزرا ہو کسی امت کے اندر جو لہٰذا جو ہے صحابہ کے بعد میں جو عمر کا مقابلہ کر سکے۔ نام لکھو ذرا، تمہارے پاس نام ہے کون سے؟ ہاں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کا فرمان، آپ کے یہ چہیتے، آپ کے چنیدہ نیک صالحین ولی اللہ ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرا صحابی ایک مد غلہ یا کھجور ہے راہ خدا میں خرچ کر دے، اور عام دنیا کا انسان جس کے نام تم نے اپنی فہرست میں لگا رکھے ہوں وہ پہاڑ برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے تو ایک مٹھی کھجوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میری بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ معنی کیا بنتا ہے اللہ کے نبی کے حدیث کا کہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کتنے بھی بڑے ہوں، ادنا سے صحابی کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ معنی یہ بنتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات کرتے ہیں، اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بشارت دی کہ یقیناً اللہ نے عمر کی زبان پر، اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں۔ دیکھیے عمر کی زبان پر حق کتنا ہے۔ ایک مجوسی آتا ہے، جی آپ کی سیرت میں ملتا ہے، ایک مجوسی آیا، آپ نے اس کے حلیہ سے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کا امتحان لیا، اس کی پریچھا لی، ہاں پریچھا لی، بولا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا میرا نام ہے انگارا۔ اس لیے مسلمانوں کو تمیز دی گئی ہے اسلامی نام رکھنا چاہیے۔ نام کیا ہے؟ مجوسی ہے اور نام وہی ہے اس کا انگارا۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، بھلا یہ بھی کوئی نام ہے؟ کہا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شعلہ۔
देखिए बेटा का नाम अंगारा, बाप का नाम शोला। हजरत उमर का गुस्सा बढ़ रहा है, बड़े प्यार से पूछा, कहा तेरी कौम का नाम क्या है? कहा कि दहकती हुई आग, उसके आग से ही ताल्लुक है। कहा कि मेरी कौम का बिरादरी का नाम दहकती हुई आग। उमर पूछते हैं चौथा सवाल, कहा कि तेरी जो है बस्ती का नाम क्या है? उसने कहा दहकती हुई भट्टी, भट्टी है मेरी बस्ती का नाम। हजरत उमर को गुस्सा आया, इस बात पर सोचा और दिमाग दौड़ाया, इसका नाम अंगारा है, इसके बाप का नाम शोला है जी, और इसकी कौम का नाम दहकती हुई भट्टी, लिहाजा दहकती हुई आग, और इसकी बस्ती का नाम दहकती हुई भट्टी, यानी आग को ज्यादा पसंदीदा है क्योंकि आग की पूजा करते हैं, आग को खुदा मानते हैं। हजरत उमर कहते हैं चल जा यहाँ से और देख जाकर अपनी बस्ती को कि आग लग रही है। वो अल्लाह का बंदा जाता है और सहाबा इकराम इसकी शहादत देते हैं कि जब वो अपनी बस्ती में गया तो उसकी बस्ती में आग लग रही थी। ये है अल्लाह के वली, ये है हजरत उमर। कहा कि यानी उनको गुस्सा आ गया, कैसा अल्लाह का बंदा है, कोई इस्लामी खुशबू नहीं है, आग के पुजारी है, नाम भी वैसे ही है। आपने बद्दुआ दे दी मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और आपकी जबान से निकला हुआ अल्फाज पूरा हो गया। अल्लाह के बंदो, हदीस के अंदर आता है जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ आपकी जिंदगी कट रही है, आपकी जिंदगी कट रही है। करते करते क्या होता है, प्यारे आका मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इंतकाल भी बड़ी अहम अल्फाज हैं, काफ़ी मुसलमान इस अल्फाज से कराहियत करते हैं, इस बात पर एतराज़ करते हैं इन लोगों को नबी के बारे में बोलने का भी तमीज़ नहीं। इंतकाल का लफ्ज़ बोलते हैं नबी की शान में, कुछ लोग तो जलसे में से ही उठकर चल देते हैं, बोले ये क्या बोल रही हैं, नबी की शान में इंतकाल। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कानून, अल्लाह का दस्तूर कुरान और हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा है, कोहराम मच गया, नबी का रुखसत हो गए, नबी का इंतकाल हो गया। उमर के कानों में आवाज आती है, उमर इनकार कर रहे हैं, नहीं नहीं नबी का इंतकाल नहीं हुआ। सारे सहाबा इस बात पे इकरारी हैं, हाँ हाँ जनाजा रखा है। अबू बकर ने यहाँ तक देखा उमर इनकारी है, उमर कह रहा है, लड़ने को तैयार है, जिसकी जबान से निकला किसी ने ये कहा कि नबी इंतकाल कर गए हैं। उमर का गुस्सा बड़ी तेज है। अल्लाह के नबी के मेरे भाइयों, उमर अबू बकर सहाबी कहते हैं वो हदीस मुझे याद आई नबी की, नबी ने फरमाया था, ऐ उमर अपनी तलवार को नियाम से जल्दी ना निकाला करो, जब तुम्हारी तलवार निकलती है आसमान भी थर्रा जाता है, आसमान भी कांप जाता है। क्योंकि उमर की तलवार जब निकलती थी तो हक पे निकलती थी, नबी के खातिर निकली, अल्लाह ने असबाब को मोड़ दिया। अब निकल रही है तो डर है अबू बकर कहीं किसी की गर्दन ना मार दे, इस काम में ये बड़ी जल्दी करता है। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, अबू बकर ने क्या किया, आप उम्मत के सबसे बेहतर इंसान हैं, अब उमर से ऊंचा दर्जा है। अबू बकर देखते हैं मैं वक्त का खलीफा बनने वाला हूं, जनाजा रखा है, सहाबा इकराम का मजमा है, उमर इनकार कर रहा है, इसको कौन समझाए, किसी की मजाल नहीं उमर का सामना करे। अल्लाह के नबी के सहाबी अबू बकर आते हैं, लोगों से इशारा करते हैं, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आप एक नसीहत फरमाते हैं, वास फरमाते हैं, मैं मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। हदीस के अंदर आता है, आपकी सीरत में आता है, मिंबर रसूल के बराबर में खड़े हो जाते हैं और आप कुरान किताबुल्लाह का सहारा पकड़ते हैं, आप हदीस रसूल का सहारा पकड़ते हैं। सही बुखारी में गालिबन ये अल्फाज मौजूद है, आपकी जबान से निकलता है, जी बैठे रहिए आप लोग, ठीक है ना, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता वमन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। आपकी ज़बान से निकलते हैं, आपकी ज़बान से अल्फाज निकलते हैं, ओ लोगों सुन लो, तुम में से जो शख्स मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो कान खोल के सुन ले, आपको मौत आ गई है, क़द माता, हदीस के लफ्ज़ आपको मौत आ गई है। सहाबी रसूल उम्मत के सबसे बेहतर इंसान मौत का लफ्ज नबी की शान में बोल रहे हैं, इसलिए हम भी बोलते हैं, हमारे खुद साख्ता लफ्ज नहीं है कि जो अल्लाह के नबी की इबादत करता था वो सुन ले नबी को मौत आ चुकी है, और जो अल्लाह की इबादत करता है फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी।
آپ نے مزید قرآن مقدس کی تھوڑی سی عبارت تلاوت فرمائی. فرمایا وما قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اے لوگو سن لو، محمد صرف رسول ہی ہیں. سمجھانے کا انداز آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، رب کا کلام پڑھ رہے ہیں. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اوہو، یہ لفظ بڑے پیارے ہیں ان لوگوں کے لیے، نصیحت ہے اس کے اندر بڑی اہم. کیا اللہ رب کائنات فرما رہا ہے، کیا یہ اگر نبی انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا یہ نبی مر جائیں؟ أَفَإِن مَّاتَ، وہ لوگ سنیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی انتقال کے لفظ ہم نہیں بولیں گے، آپ کے یہاں بولا جاتا ہے. اگر تم نہیں بولو گے تو کیا بولو گے؟ بولے کہ پردہ کر گئے ہیں. جو بات اللہ نے نہیں بتائی، جو رسول اللہ نے نہیں بتائی، جو اصحاب رسول سے نہیں ملتی، وہ آپ نے خود ساختہ گھڑ لیا ہے کہ پردہ کر گئے ہیں. یہ اس میں نبی کی عزت نہیں ہے، نبی کا احترام نہیں ہے. نبی کی عزت احترام ہر اس بات میں ہے جس کو عرش والے نے نافذ کیا ہے. رب کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے آپ ٹھیک ہے مت بولیے نبی کی شان میں ہاں انتقال کا لفظ، لیکن اللہ پاک ابھی ہم نے کیا کہا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تمہاری زبان سے یہ الفاظ وہ نکلواتا چلا جائے گا، تم تو وہی پڑھو گے. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. تم بچو کتنا بچو گے، تمہاری زبان سے وہی نکلے گا، ترجمہ تو وہی بنے گا کہ اگر یہ نبی انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تو تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر. یعنی معنی یہ ہے جیسے اسلام میں آئے ہو کیا واپس پلٹ جاؤ گے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں سن لو، وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر تم میں سے کوئی پھر بھی جائے اپنی ایڑیوں پر، پلٹ جائے اسلام سے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. وہی بات حیات طیبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اے جابر سن لے، اگر اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی گھاٹا نہیں آئے گا، اور ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بڑائی کرنے میں لگ جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہ ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے جو ہے اللہ کے نبی کے صحابی فرما رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی کچھ نقصان نہ بگاڑ سکے گا جو اگر دین پہ آیا ہے پلٹ جائے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب کائنات ثواب دینے والا ہے شکر گزاروں کو. پروردگار عالم ڈٹے رہو اسلام پر میرے بھائیو. اس لیے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گیا، آپ کا جنازہ رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں آتا ہے، آپ کا انتقال 63 سال کی عمر مبارک پہ ہوا. آپ دنیا سے انتقال کر گئے، اور دلیل یہاں سے ملتی ہے خلافت ابو بکر پہ کیوں آ گئی؟ ابھی وقت ہونے والا ہے، ابو بکر پہ کیوں آ گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے حکم کے مطابق ابو بکر واحد ذات ہیں اپنے مصلی پہ نام لے کر کھڑا کیا. آپ کی زندگی مبارک میں آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں، اور محمد الرسول اللہ اتنے بیمار ہیں، مسجد میں آنے کی آپ کو طاقت نہیں، پردہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ہاں میرا صحابی ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے خلافت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اس لیے صحابہ نے سمجھ لیا آپ ہی حقدار ہیں اسلام کے خلیفہ بننے کے. حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے. آپ کے ابھی انتقال 63 سال کی عمر پہ ہوا. نبی کے خاص صحابی، ہاں رات دن کے ساتھی. کتنے ساتھی؟ یہاں تک ملتا ہے اما عائشہ نے کہا جب نبی نے فرمایا تھا
आसमान पर जितने सितारे हैं इतनी ही उम्र की नेकियां हैं। माई आयशा ने दूसरी बात पूछी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, मेरे बाप का दर्जा क्या है? उनका गुमान हो गया कि मेरे बाप पीछे रह गए, मेरे बाप का क्या मर्तबा है, मेरे बाप की कितनी नेकियां हैं? आका ने फरमाया, तुम्हारे बाप की नेकियां ये हैं, एक रात उन्होंने गार के अंदर मेरा जो साथ दिया था वो उम्र की नेकियों से ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अपनी जान पे बाजी लगा दी अबू बकर ने, और मूजी जानवर ने आपको डस लिया था, लेकिन नबी के जान पर आंच न आने दी। ये सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। क्या नबी से जा मिले उमर के ताल्लुक से, और हजरत उमर के हाथ में खिलाफत आती है। आपने 10 साल खिलाफत की, अल्हम्दुलिल्लाह। दीन का बहुत काम किया। इतना किसी खलीफा ने काम नहीं किया, इतना किसी सहाबी ने काम नहीं किया जितना उमर के हाथ से अल्लाह ने काम लिया। अल्लाह जिसको चाहता है अपने काम के लिए चुन लेता है। और 10 साल आपने काम किया, आपका भी इंतकाल हुआ, आपने भी 63 साल की उम्र पाई अल्लाह के हुक्म से। देखिए नबी के सहाबियों की उम्र कहाँ जा रही है। अबू दाऊद में ये लफ्ज़ मौजूद है, नबी की उम्र 63 साल, अबू बकर की उम्र 63 साल, और इंतकाल के वक्त अबू उमर की भी उम्र 63 साल। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी के उम्र सहाबी के जज्बा देखो मेरे भाइयों, ये सुन्नत की अहमियत। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर। अभी बात को समेटता हूँ। ईदगाह के अंदर देखते ईद उल फित्र के दिन एक अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ रहा है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, ईदगाह के रोज़, ईद उल फित्र के रोज़, ईद उल ज़ुहा के रोज़ ईदगाह में काफ़ी लोग नमाज पढ़ते नज़र आते हैं। कौन सी नमाज पढ़ते हैं ये मुसलमानों को इस्लाम का भी पता नहीं। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर कहते हैं अपने दूसरे सहाबी से, कौड़ा लाया जाए, इसकी ताकि पिटाई करूं। उसके कानों में आवाज़ पहुंच गई। वो अल्लाह का बंदा घबराने लगा, क्योंकि उमर की ज़बान पे हक़ है, उमर का जज्बा भी तेज़ है। वो आदमी नमाज पढ़ता है, मुमकिन है कि सहाबी है, अगर सहाबी नहीं है तो ताबई ज़रूर है। वो आदमी नमाज पढ़ के कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, लगता है आपकी खिलाफत में नमाज पढ़ना भी दूबर हो गया है, या नमाज पढ़ना गुनाह है। आपने फरमाया, तूने नमाज पढ़ी है, गुनाह नहीं है, तूने नमाज पढ़ी है, लेकिन सुन ले, बज़ाहिर नमाज है, तूने आज ईदगाह के अंदर जो है बिदअत का काम अंजाम दिया है, तूने बिदअत की पैदा की है। और मैं तुझे हवाला देता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईद के रोज़ ईदगाह के अंदर या मस्जिद में जहाँ भी हो, ईद की नमाज से पहले न बाद में कोई नमाज नहीं है। आपने हवाला दिया अल्लाह के नबी का। मैंने नबी के हदीस से सुनी है, नबी का फरमान सुना है, ईद की नमाज से कब्ल और बाद में कोई नमाज नहीं। तूने जो नमाज पढ़ी है ये बज़ाहिर नमाज है, ये बिदअत है। तुझे नमाज पढ़ने पे नहीं मारूंगा, तुझे बिदअत कायम करने पे सजा दूंगा। उसके समझ में आ गई। मेरे दोस्त, ये सुन्नत के पैरोकार बन गए, ये सुन्नत के मुहाफिज बन गए हज़रत उमर जो हैं। मेरे भाइयों, इन बातों को हमें समझना है। उमर का दर्जा कहाँ पहुँच गया, नबी ने बशारत दे दी। मेरे भाइयों, इस बातों को हमें समझना है अच्छी तरह से। जो है अल्लाह के नबी जो है क्या हमें तालीम दे गए थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर आता है, इसलिए आप मुहद्दिस हैं तो आपकी उम्मत में यही है। अल्लाह पाक हमें भी आपको भी हज़रत उमर की सीरत बयान करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें भी लिहाजा जो है अबू बकर की सीरत बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अभी बात चल पड़ेगी तो बात अलग से हो जाएगी। बेटा भी सहाबी और आपका बेटा भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, और सहाबी का बेटा अब्दुल्ला का बेटा सालिम भी सहाबी। अल्लाह अकबर। ये हैं नबी के पैरोकार, सुन्नतों के पैरोकार, सुन्नतों की हिफाजत करने वाले। कितना हिफाजत करने वाले, हदीस के अंदर आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया नमाज के बाद कि आज के बाद जो है सुन लो ऐ लोगो, जब तुम्हारी औरतें मस्जिद में जाना चाहें नमाज के लिए, रोकना नहीं। उमर का घराना याद आ गया तो मैं बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला ने हदीस सुनी, अपने घर में आकर बयान की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे हदीस बयान फरमाई है। मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, जिल्द 2 के अंदर कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह की बंदियां मस्जिद में जाना चाहें नमाज के लिए तो गोया जो है तुम उन्हें रोकना नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उनके बेटे ने कराहियत की, अब्बा जान हमें ये पसंद नहीं है, हमारी औरतें
رات کے حصے میں مسجد میں جائیں، سنت کی حفاظت، سنت کی محبت۔ عبداللہ نے کہا، یہاں تک الفاظ ملتے ہیں، بیٹے کے منہ پہ تماشا مار دیا اور کہا آج کے بعد میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی رائے قیاس کر رہا ہے، جب تک حدیث رسول کے سامنے سر خم نہیں کر لے گا کہ ہاں آقا کا فرمان بالکل صحیح ہے، جب تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ یہ حدیث کے میرے بھائیوں سنت کی اہمیت ہے، سنت کے پیروکار ہیں، یہ ہے جذبہ اسلام کے لیے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا۔ میرے بھائیوں، حدیث آپ کی سیرت بہت طویل ہے کہ آج کے بعد دودھ میں پانی کوئی نہیں ملائے گا۔ رات میں گشت ہو رہا ہے، دیکھیے آج کا بڑے سے بڑا کوئی نیتا، حتیٰ کہ کسی ملک کا حاکم ہی کیوں نہ ہو، خبر ہوتی ہے کہ اس کی گاڑی یہاں سے گزرے گی، اتنے بجے یہاں سے گزرنا ہوگا، پتہ نہیں چلتا وہ کب گزر گئے، آگے بھی ان کے سیکورٹی ہے، پیچھے بھی سیکورٹی ہے۔ لیکن حضرت عمر کی سیرت میں ملتا ہے رات کی تنہائی میں اکیلے گشت کرتے تھے۔ بعد میں سے بات آئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں، ابھی دودھ کی بات میں چھیڑنے والا تھا، آپ کی سیرت سے جڑتی ہے لیکن چھوڑ دیا جائے۔ بات یہ ہے، چلو میرے دوست اور بزرگوں، شری مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا اپنے حیات میں جو ہے، اگر کسی کو حکومت کرنی ہو، ہندوستان کے حکمرانوں کو بتایا میرے بھائیوں، آپ کا قول کہتا ہے اگر کسی کو حکومت کرنی ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر عمر جیسی حکومت کرنا۔ آپ نے ان دو کی سیرت کو پڑھا، ان دو کا نام لے کر بتایا، اس کا معنی یہ ہے آپ بڑے مطمئن ہوئے، بڑے پربھاوت ہوئے، ان کی سیرت، ان کی حکمرانی آپ کو پسند آئی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، کیوں؟ اس میں سچائی تھی۔ اب بات میں پھر کہہ دیتا ہوں، آخری بات، سیرت بہت طویل ہے۔ کیا حضرت عمر اکیلے گشت کر رہے ہیں اور آواز آتی ہے رات کی تنہائی میں، آواز آتی ہے، کیا ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دی۔ غربت کا عالم ہے، ظاہر بات ہے۔ بیٹی دیندار ہے، کہتی ہے اماں جان خلیفۃ المسلمین کا اعلان ہو گیا ہے، دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے آج کے بعد۔ آج اپنے ہی ملک میں دیکھو کتنے چھاپے پڑتے ہیں نقلی دودھ بیچنے والوں پر، لیکن دودھ بند نہیں ہو رہا، نقلی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا ملاوٹ کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر کا اعلان ہے آج کے بعد دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا۔ وہ خاتون پھر بھی کہہ رہی ہے بیٹا پانی ملا دے، میری بیٹی پانی ملا دے۔ بیٹی کا ایمان اتنا جذبہ بلند ہے، وہ کہتی ہے اماں جان کہ آپ نے خلیفۃ المسلمین کا حکم نہیں سنا ہے، آپ نے آرڈر کر دیا ہے آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے، اچھی طرح سن لیا، ماں بیٹی کے ایمان میں یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ماں کا ایمان بھی بہت بلند ہے، انسانی فطرت کے حساب سے اپنی بات کہہ رہی ہے۔ صبح کو آتے ہیں دروازے پر جو ہے میرے بھائیوں، دروازے پر قاصد کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے ایسے لڑکی کو اپنے گھرانے لڑکے کے لیے پسند کر لیا، کہا کہ بھلا غریبی ہے، پانی ملایا جا رہا ہے، لیکن تنہائی میں اللہ کا خوف ہے اس کے قلب کے اندر، اس کی دینداری دیکھی گئی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ عمر ہے۔ کیا آپ اپنی خلافت میں گشت کر رہے ہیں؟ ایک عورت جو ہے اپنی ہانڈی چڑھائے ہوئے چولہے پر، ہانڈی چڑھی ہے، اس میں آگ جل رہی ہے چولہے پر اور پتھر ڈلے ہیں ہانڈی کے اندر۔ اس واقعے کے اندر نصیحت ہے، بچوں کو بہلا رہی ہے۔ حضرت عمر نے رات کی تنہائی میں دیکھا دور جا کر کہ دور سے آگ جلتی نظر آ رہی ہے۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آگ جلائی ہے، اس میں پتھر ڈال دیے ہیں، بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدھے آتے ہیں بیت المال پر اور اناج کی بوری اٹھاتے ہیں، اپنی کمر پہ لاد لیتے ہیں، اس خاتون کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا غلام اسلم کہتا ہے امیر المومنین یہ تو میرا حق ہے، یہ بوجھ میرے اوپر ڈال دیجئے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آپ کے الفاظ زبان سے نکلے بڑے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ دنیا کا بوجھ، میں وقت کا خلیفہ ہوں،
اور میری عوام الناس کے اندر وہ اللہ کی بندی بھوکی ہے اور اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، یہ مال اناج اس تک پہنچا دوں۔ اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، عمر کی بوجھ کو دنیا میں تو بانٹنا چاہتا ہے، اگر کل اللہ کے یہاں قیامت کے روز اس عورت نے شکایت کھڑی کر دی وقت کے خلیفہ عمر نے میری کوئی دیکھ ریکھ نہ کری، تو وہاں کا بوجھ کیا تو اٹھا لے گا؟ اس لیے عمر کا ہی حق ہے، مجھے ہی اٹھانے دے۔ آپ نے اس کام کا انجام دیا۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں ان سیرتوں سے ایسی سیرتیں پڑھ کر اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ آج وہ لوگ بھی سن لیں جو اللہ کے دین پر پیسہ جمع ہوتا ہے اس میں بھی خیانت کر جاتے ہیں، قصدن بھی کر جاتے ہیں، بھول چوک تو الگ بات ہے۔ اور کہاں عمر کی سیرت کو دیکھو، آپ جو ہے بیت المال کا حساب جوڑ رہے ہیں، رات کی تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، عمر حساب جوڑ رہے ہیں، رات اتنی گزر گئی، اتنی فکر لگی ہے، کتنا آیا کہاں سے آیا، اور اللہ کی بندی جو ہے آپ کی شریک حیات تشریف لے آتی ہیں اور دیکھتی ہیں میرے شوہر کیا کر رہے ہیں، ہاں دیکھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بیوی آ گئی، آپ کی حکمت دیکھو، آپ کی دانائی دیکھو، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ اللہ کی بندی کہتی ہے ان کی بیوی، میرے آنے پر آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہا کہ مجھے علم ہے اس بات کا کہ تم کوئی اپنے کام سے آئی ہو، کوئی خبر لے کر آئی ہو، میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، بیت المال سے جو ہے یہ تیل ڈل کر چراغ جل رہا ہے، اگر کل قیامت کے روز اللہ پاک نے حساب لے لیا اس بات کا، جتنی دیر تم بات کرو گی کرو، کیا بات کرنا ہے، اب اللہ حساب نہیں لے گا، میری گرفت نہیں ہوگی۔ اگر تیل جلتا رہا اور کل قیامت کے روز اللہ نے پوچھ لیا اے عمر تم گھر کی گفتگو کرتے رہے، دونوں میاں بیوی، اللہ پاک ہر چیز کا حساب لے گا، اور یہ تیل جلا اس کا حساب کون دے گا؟ تو عمر اس کا حساب نہیں دے پائے گا۔ یہ ہے خوف خدا، یہ ہے نبی کی تربیت کا نتیجہ، یہ ہے حکمت کہ اللہ رب کائنات نے میرے بھائیوں جو قرآن اتارا اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس نبی نے اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو اللہ کا قرآن بھی سکھایا، اس کے ساتھ حکمت بھی سکھائی۔ اللہ پاک جو وقت پورا ہو گیا، 2-4 منٹ زیادہ ہیں، بارے الہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سارے صحابہ جنتی ہیں، پروردگار عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو ان کا پڑوسی بنا دے، اصحاب رسول کا ہی پڑوسی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم۔